انسان کو وہ کام کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے جو عام حالات میں ممکن نہیں ہوتا۔ 18 سال کی عمر میں میں نے بھی ایک ایسی ہی حد پار کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا۔ یہ دسمبر کی ایک سرد شام تھی جب میں بے حد پریشان تھا۔ میرے اخراجات بڑھتے جا رہے تھے۔ کالج میں جیب خرچ کی ضرورت تھی لیکن والد صاحب اتنے پیسے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دوست زاہد کے پاس اسٹڈی کے لیے گیا اور اسے اپنی پریشانی بتائی۔ میں نے کہا، یار زاہد، بابا اتنے کم پیسے دیتے ہیں کہ کالج میں خرچ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے دوست کتنے امیر ہیں اور کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے سامنے خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں۔ جب پاپا سے کچھ کہتا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی گنجائش نہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ زاہد میری بات سن کر مسکرایا اور بولا، یار اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہم دونوں 18 سال کے ہو چکے ہیں۔ اب والدین پر بوجھ بننے کی بجائے خود کچھ کرنا چاہیے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم کیا کرتے ہو؟ زاہد نے جواب دیا، میں رات کے وقت پارٹ ٹائم بچوں کو پڑھاتا ہوں جس سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔ تم بھی ایسا کچھ کر لو۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، تو نے پہلے کبھی یہ بات نہیں بتائی؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، شاید کبھی ذکر ہی نہیں ہوا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا، کیا تم پڑھانا چاہتے ہو؟ 2 چھوٹی بچیاں ہیں جن کی والدہ بیوہ ہے۔ وہ مالی طور پر مستحکم ہے اور اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اچھی خاصی رقم دینے کے تیار ہے۔ اگر تم چاہو تو میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ زاہد نے بتایا، دراصل وہ آنٹی ٹیوشن کے لیے میرے پاس آئی تھی لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں پہلے ہی 4 گھروں میں پڑھا رہا ہوں اور 5ویں گھر لینے کی گنجائش نہیں۔ یہ سن کر میں چونکا کہ کچھ اور۔ چلو ٹھیک ہے، تم ان سے بات کر لو۔ اگر مجھے مہینے کی اچھی خاصم رقم مل جائے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ زاہد نے فوراً فون اٹھایا اور کسی سے بات کرنے لگا۔ پیسوں کی بات کرتے ہوئے اس نے معاملہ 5000 میں طے کر دیا۔ وہ کہنے لگا، دونوں بچیاں چھوٹی ہیں، ایک پہلی کلاس میں اور دوسری تیسری کلاس میں پڑھتی ہے۔ تمہیں پڑھانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ 5000 روپے بھی ایک خاصی رقم ہے جس سے تمہارے کالج کا خرچ نکل آئے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، یار تو نے تو میری بڑی پریشانی حل کر دی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ زاہد بولا، آج سے ہی شروع کر دو۔ یہاں سے گھر جانے کی بجائے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کی گھر لے جاتا ہوں۔ ان کا گھر زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، بس میں اماں کو فون کر کے بتا دیتا ہوں ورنہ میری خیر نہیں ہوگی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا اماں کتنی غصے والی ہیں۔ زاہد میری بات سن کر ہنس پڑا۔ میری اماں مڈل کلاس کی وہ عورت تھی جو پرانے خیالات کی مالک تھی اور مغرب کے بعد گھر سے باہر رہنے پر سخت ناراض ہوتی۔ اگر مجھے کسی سے کام باہر جانا ہوتا تو انہیں فون کر کے ضرور بتانا پڑتا۔ شاید ایسا صرف مڈل کلاس گھرانوں میں ہی ہوتا ہے یا پھر یہ ہر ماں کی فکر مندی کا حصہ ہے۔ خیر میں نے اماں کو فون کر کے ٹیوشن کی بات بتائی۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بس کہا، بیٹا وقت پر گھر آ جانا، مجھے فکر ہوتی ہے۔ میں نے جواب دیا، جی اماں پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد میں زاہد کے ساتھ کچھ دیر پڑھائی کرتا رہا۔ 2 کتابیں جو میں خرید نہیں سکا تھا وہ زاہد کے پاس تھیں اور میں انہیں پڑھنے کے لیے اکثر اس کے گھر جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زاہد مجھے اس عورت کے گھر لے گیا جہاں وہ اپنی 2 بچیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے اور بتایا کہ ہم ٹیوشن کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے فوراً ہمیں اندر ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا۔ میری نظر ڈرائنگ روم کے پردوں پر ٹھہر گئی۔ وہ پردے بے حد خوبصورت اور قیمتی تھے۔ قالین بھی بہت عمدہ تھا اور میرے کمرے کی ہر چیز نفاست سے سجی ہوئی تھی۔ پھر وہ عورت ہمارے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور بولی، میرا نام عائزہ ہے اور میری 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں، دونوں غریب ہی اسکول میں پڑھتی ہیں۔ انہی کے لیے مجھے ٹیوشن کی ضرورت تھی۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، جی میں پوری محنت سے پڑھاؤں گا، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، بس مجھے ایسا ہی کوئی ٹیچر چاہیے جو میری بچیوں کا مستقبل روشن کر دے۔ میں ان کے مستقبل کو لے کر بہت پریشان رہتی ہوں۔ رات 8 سے 9 کا وقت ہم نے طے کر لیا اور اجازت لے کر واپسی کے لیے نکل پڑے۔ ہماری بات چیت مکمل ہو چکی تھی اور اگلے دن سے مجھے پڑھانا تھا۔ انہوں نے ایڈوانس کے 5000 روپے اسی وقت میرے ہاتھ پر رکھ دیے، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ہماری ان سے کوئی ذاتی جان پہچان نہیں تھی۔ یہ ٹیوشن عائزہ صاحبہ کے کسی جاننے والے کے ذریعے زاہد تک پہنچی تھی۔ ہم ان کے لیے مکمل اجنبی تھے،
لیکن پھر بھی انہوں نے اعتماد کے ساتھ فوراً پیسے دے دیے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگلے دن میں نے ان کی بچیوں کو پڑھانے جانا شروع کر دیا۔ دونوں بچیاں حورب اور میرب بہت ہی پیاری اور ذہین تھی۔ انہیں پہلے سے ہی کافی کچھ آتا تھا۔ میں نے جو بھی پڑھایا وہ فوراً سمجھ گئی۔ آدھے گھنٹے میں انہوں نے اپنا ہوم ورک بھی مکمل کر لیا۔ پہلے دن ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ دونوں بہت قابل اور ذہین ہے۔ تھوڑی سی توجہ ان کو صلاحیت مزید نکھر سکتی ہے۔ جب انہوں نے اتنی جلدی ہوم ورک مکمل کر لیا تو میں خود حیران رہ گیا۔ اس کے بعد میں نے انہیں اضافی پڑھائی کرتا رہا اور ساتھ ساتھ تھوڑی بات چیت بھی ہو رہی تھی۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ عائزہ صاحبہ یا بچیوں سے ان کے والد کے بارے میں پوچھوں، کیونکہ زاہد نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ ایک بیوہ ہیں۔ ایک گھنٹے بعد جب میں واپسی کے لیے اٹھنے لگا تو عائزہ صاحبہ بڑی سی ٹرے لے کر کمرے میں آئی۔ ٹرے میں کافی لوازمات تھے جو انہوں نے میرے سامنے رکھ دی اور کہا، چائے پی کر جائیے گا۔ میں تھوڑا شرمندہ ہو کر بولا، یہ سب کچھ واقعی ضرورت سے زیادہ ہے۔ میں کھانا کھا کر آتا ہوں اور سردیوں میں مغرب جلدی ہو جاتی ہے، اس لیے ہمارے گھر بھی کھانے کا وقت جلدی ہوتا ہے۔ عائزہ صاحبہ مسکرا کر بولی، جی ہاں مجھے اندازہ ہے، اسی لیے صرف چائے کا اہتمام کیا ہے، آپ چائے پی کر ہی جائیے گا۔ پھر وہ بچیوں کے بیگ سمیٹ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ میں بچیوں سے ہنسی مذاق کرتا رہا اور گرم گرم سموسے کھائے، چائے پی اور آدھے گھنٹے بعد وہاں سے نکل گیا۔ عائزہ صاحبہ کے اخلاق اور سادگی نے مجھے متاثر کر دیا تھا۔ ان میں غرور کا شائنہ تک نہ تھا۔ وہ بالکل ایک دوست کی طرح مجھ سے بات کرتی تھی۔ ہماری عمروں میں تقریباً 15 سال کا فرق تھا، لیکن ان کے انداز اور اتوار سے کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی بڑی ہیں۔ ان کے بال بے حد خوبصورت تھے اور چہرے پر تازگی کا ایسے تاثرات تھے جو کسی جوان عورت کی خوبصورتی کو بھی مات دے دیتے۔ سب سے بڑھ کر ان کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ دل کرتا وہ بولتی ہی رہے اور میں سنتا رہوں۔ جیسے جیسے میں روزانہ ان کے گھر جانے لگا، عائزہ صاحبہ کے ساتھ میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ اکثر بچیوں کو پڑھانے کے بعد میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے بیٹھ جاتا۔ مجھے گھر سے باہر کا سکون بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ میرے اپنے گھر کا ماحول خاصا سخت تھا۔ میں اپنے والدین اماں اور ابا دونوں سے ہی ڈرتا تھا، لیکن خوش قسمتی سے انہیں اس ٹیوشن پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے میں آرام سے عائزہ صاحبہ کے ساتھ گپ شپ لگا لیتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ان کی عادت ہو چلی تھی اور 6 مہینے کب گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر بچیوں کے 2 مہینے کی چھٹیاں آ گئی۔ ایک دن عائزہ صاحبہ نے کہا، چھٹیوں میں بچیوں کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا، اگر آپ 2 مہینے کا وقفہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا اور وہ میرے جواب کا انتظار کرتی رہی۔ آخرکار میں نے آہستگی سے کہا، اب تو مجھے آپ کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ میں ایک دن بھی آپ کے گھر آئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 2 مہینے تو بہت زیادہ ہے۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ چاہے تو روزانہ آتے رہیں۔ سچ یہ ہے زین، مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے، آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ 2 مہینے آپ نہیں آئیں گے تو رات کے وقت کیا کریں گے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ چھٹیوں میں واقعی حورب اور میرب کے پاس کرنے کو کچھ خاص نہیں تھا، اس لیے میں نے انہیں تھوڑی دیر پڑھاتا اور باقی وقت عائزہ صاحبہ سے بات چیت کرتا رہتا۔ اب تو میں ڈرائنگ روم سے نکل کر ان کے گھر کے مختلف حصوں میں چہل قدمی بھی کرنے لگا تھا اور عائزہ صاحبہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک دن وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں بچیوں کو پڑھا کر فارغ ہوا اور کچن کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائیں اور بولی، تمہاری پسند کے شامی کباب بنا رہی ہوں، کھا کر ہی جانا۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ کو میری ہر پسند کا علم ہے، کبھی اپنی پسند کے بارے میں بتائیں۔ میری بات سن کر ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ کہنے لگی، اب میری کوئی پسند یا ناپسند نہیں ہے، میرا سب کچھ بس ان دونوں بچیوں کے لیے ہے۔ میں آہستگی سے ان کے قریب گیا اور کہا، کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں ہوں، کوئی ایسی ہو جو آپ سے محبت کرے؟ میرا بے ساختہ سوال سن کر وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت ذاتی نوعیت کا سوال پوچھ لیا ہے۔ میں نے شرمندگی سے کہا، مجھے معاف کر دیجیے گا، شاید یہ سوال مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مسکرائیں اور بولی، ہاں میرا دل چاہتا ہے کوئی ہو جو مجھ سے محبت کرے، مجھے توجہ دے اور میرے ساتھ اپنے دکھ سکھ بانٹے، لیکن ان دونوں بچیوں کے ہوتے ہوئے میں ایسا کوئی ہم سفر نہیں مل سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اندر سے کتنی تنہا ہے۔ میں نے بے ساختہ دھیرے سے عائزہ صاحبہ کے قریب ہو کر کہا،
کیا آپ میری ہونا چاہتی ہیں؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں اور ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ حورب اور میرب بھی مجھے پسند کرتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ انہیں میری موجودگی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر عائزہ صاحبہ کے چہرے پر حیرت کے گہرے تاثرات چھا گئے۔ وہ فوراً بول پڑی یہ کہہ کر، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، صرف 18 سال کے ہو۔ تمہارے ماں باپ تمہارے مستقبل کے حوالے سے بہت خواب دیکھتے ہوں گے اور میں تو ایک عمر رسیدہ عورت ہوں اور 2 بچوں کی ماں ہوں۔ مجھ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ میں نے نرمی سے جواب دیا، مجھے مچور اور سمجھدار عورتیں پسند ہیں اور آپ بالکل ویسی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور جب آپ کی ذمہ داری اپنے سر پر لوں گا تو کمانا بھی شروع کر دوں گا۔ اگر آپ راضی ہوں گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ عائزہ صاحبہ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے شامی کباب پلیٹ میں سجائے اور ڈائننگ ٹیبل پر رکھے اور بچیوں کو بھی بلا لیا۔ سارا وقت ان کی نگاہیں جھکی رہی اور میرا دل اضطراب میں تھا کہ نہ جانے وہ کیا فیصلہ کریں گی۔ جب میں اب گھر واپس آیا تو پوری رات کروٹیں بدلتے گزری۔ دل و دماغ میں بس عائزہ صاحبہ کی باتیں گونجتی رہی۔ اگلے دن کالج میں بھی بے سکونی رہی۔ میں کلاس چھوڑ کر کیفیٹیریا میں جا بیٹھا۔ کچھ دیر بعد میرا دوست زاہد مجھے ڈھونڈنے ہوئے وہاں آیا اور بولا، یہ تو نے آج کلاس کیوں چھوڑی؟ تو کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا، سب خیر تو ہے؟ میں نے کہا بس یار، سر میں درد تھا، پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں۔ زاہد نے فوراً کہا، سچ بتا معاملہ کیا ہے؟ تو آج کل کہاں مصروف رہتا ہے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں گھر بھی نہیں آتا اور ابھی بھی بہت پریشان لگ رہا ہے۔ زاہد میرے بچپن کا دوست تھا اور میں ہر بات اس سے شیئر کرتا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے ہمت کی اور اپنی محبت کی کہانی اسے سنا دی۔ میری بات سن کر وہ ایک دم اچھل پڑا اور بولا، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ عورت عمر میں تجھ سے کتنی بڑی ہے اور 2 بچوں کی ماں بھی ہے۔ تیرے گھر والوں کو پتہ چلا تو تجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میں نے بے بسی سے کہا، یار کیا کروں، بس محبت ہو گئی اور اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زاہد کافی دیر تک مجھے سمجھاتا رہا کہ یہ ممکن نہیں، لیکن دل کہاں کسی کی سنتا ہے۔ رات کو میں دوبارہ ٹیوشن پڑھانے عائزہ صاحبہ کے گھر پہنچا تو وہ میرے جیسے منتظر ہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے دھیرے سے کہا، آپ کے کل والے سوال کے جواب میں میری ماں کی ہاں ہے، اور فوراً اندر چلی گئی۔ ان کے چہرے پر خوشی اور شرم و حیا کے ایسے رنگ تھے کہ میں حیرت سے انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج تک میں نے انہیں اتنا خوش اور اتنا خوبصورت نہیں دیکھا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، حیران ہوا کہ انہوں نے میری محبت کا جواب محبت سے دے دیا۔ کچھ دیر یقین نہیں آیا، لیکن جب یقین آ گیا تو میں فوراً ان کے پیچھے باورچی خانے میں چلا گیا۔ میں نے کہا، میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گا اور پھر ہم شادی کر لیں گے۔ وہ مسکرا کر بولی، ایسا ہرگز مت کرنا، تمہارے گھر والے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ میں تمہاری محبت کا جواب محبت سے دے رہی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری شادی ممکن ہے۔ میں نے عائزہ صاحبہ سے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گا۔ اور پھر اگلے دن میں نے بڑی ہمت کر کے اپنی ماں کو سارا قصہ کہہ دیا۔ میری ماں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی، خبردار، جو آئندہ اس عورت کے گھر میں قدم بھی رکھا وہ یقیناً کوئی کالا جادو کرنے والی ہوگی جس نے جوان لڑکا دے کر پھنسا لیا۔ آئندہ اس کے گھر گیا تو گھر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اماں کو سمجھانا چاہا کہ مجھے بہت محبت ہو گئی ہے، لیکن اماں کو یہ بات کہاں سمجھ آنی تھی۔ شام تک انہوں نے ابا کو بھی اس بارے میں خبر کر دی تھی اور ابا نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اب اگر میں عائزہ صاحبہ کے گھر گیا تو وہ میری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ساتھ ہی وہ مجھے پڑھائی پر توجہ دینے کا بھی کہہ رہے تھے، لیکن میرا دل باغی ہو چکا تھا۔ میں نے اگلے ہی دن عائزہ صاحبہ سے کہا، میں آپ سے کورٹ میرج کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بالکل حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی کہ اچھی طرح سے سوچ لو، تمہارے گھر والے اس شادی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ کہنے لگی، پھر کچھ دن رک جاؤ۔ ان کے کہنے پر میں نے صبر کر لیا، لیکن جب زاہد کو یہ بات پتہ چلی تو وہ کہنے لگا کہ تو اس کے لیے ان بچوں کو پڑھانے گیا تھا کیونکہ تجھے سے اپنا چائے پانی کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، اور اب تو شادی کی بات کر رہا ہے۔ اس عورت کا اور اس بچے کی ذمہ داری کیسے اٹھائے گا؟ ابھی تو ہمارا گریجویشن بھی مکمل نہیں ہوا، تیرے پاس کوئی نوکری بھی نہیں ہے، کیا عائزہ صاحبہ کے خرچے اپنی پڑھائی پوری کرے گا؟ میں نے مسکرا کر کہا، بس محبت ہو گئی ہے تو میں شادی کا فیصلہ کر لیا۔ شادی کے بعد سوچوں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اگر مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑی تو میں پڑھائی چھوڑ کر نوکری کر لوں گا۔
اور زاہد نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا تیری عقل پر تو پتھر ہی پڑ گئے ہیں، دل چاہتا ہے کہ تیری عقل پر ماتم مناؤں، لیکن کیا کروں، تو میرا دوست ہے، اسی لیے تجھے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مت مار۔ لیکن میں نے زاہدہ کی بات پر توجہ نہ دی اور ایک ہفتے بعد عائزہ صاحبہ سے نکاح کر لیا، اور اس نکاح کے بعد میرے ماں باپ نے ہمیشہ کے لیے مجھ سے قطع تعلق ہی کر لیا۔ میری ماں کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میں ان کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی سے دگنی عورت کی عمر سے شادی کر لوں گا۔ وہ تو رو پیٹ کر یہی کہہ رہی تھی کہ وہ عورت کوئی جادوگرنی ہوگی جس نے میرے بیٹے کو ہی پھنسا لیا۔ اپنا گھر چھوڑ کر عائزہ صاحبہ کے گھر میں منتقل ہو گیا تھا، اور اب میرا بہت خوش تھی کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ میں سارا وقت ان کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ رات ہوئی تو دونوں بچیاں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی اور میں عائزہ صاحبہ کے ساتھ ان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں نے اپنا مختصر سامان بھی انہی کے کمرے میں رکھ دیا تھا جو میں اپنے کپڑے گھر سے اٹھا کر لایا تھا۔ عائزہ صاحبہ نے تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھا اور کہنے لگی، زین تم یہاں سکون سے سو سکتے ہو؟ ان کی بات سن کر میں ایک دم سے حیران ہوا اور کہا، میں صوفے پر کیوں سوؤں گا؟ میں نے آپ سے شادی کی ہے، میں آپ پر حق رکھتا ہوں، میں تو آپ سے آج کی رات محبت جتانا چاہتا ہوں۔ میں دھیرے دھیرے عائزہ صاحبہ کے قریب ہوا تو وہ ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹی اور کہنے لگی کہ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ زین تمہارے کہنے پر میں نے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہارا گھر چھوٹ گیا، تمہارے ماں باپ کا دل میری وجہ سے دکھا ہے۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں اپنے بازو میں سمیٹنا چاہا کہ انہیں بتا سکوں کہ میرا دل ان کے لیے کس طرح کے جذبات سے لبریز ہے، لیکن انہوں نے فوراً پیچھے ہٹایا اور کہنے لگی، میں ابھی کنواری ہوں اور اس لیے کچھ وقت چاہتی ہوں۔ ان کے لفظ مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھے۔ میں بے یقینی سے کہنے لگا، آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ آپ تو ایک بیوہ عورت ہیں، آپ کی 2 بچیاں بھی ہیں، پھر آپ کنواری کیسے ہو سکتی ہیں؟ عائزہ صاحبہ نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی کہ صحیح وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، بس تم مجھ سے دور رہو۔ اور پھر خود وہ بستر پر سو گئی اور مجبوراً صوفے پر سونا پڑا۔ میں ان سے صحیح طرح سے اپنی محبت کا اظہار نہ کر پایا اور نہ ہی میرے جذبات کو تسکین ملی۔ میں نے ساری رات تڑپتے ہوئے گزارتی۔ پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ میں جب بھی ان کے قریب ہونے لگتا تو وہ فوراً یہ کہہ کر دور ہو جاتی کہ فی الحال انہیں وقت چاہیے اور وہ ابھی کنواری ہیں۔ میں یہ بات چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ زاہد کو اگر کچھ بتاتا تو وہ الٹا میرا ہی مذاق بناتا، پھر یا مجھے باتیں سناتا، کیونکہ وہ میری اس شادی کے خلاف تھا۔ ماں باپ کا گھر تو میں خود ہی چھوڑ آیا تھا۔ اور پھر ایسے ہی 1 مہینہ گزر گیا، اور 1 مہینے بعد ایک رات مجھ پر ایسی قیامت ٹوٹی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے وہ سچائی پتہ چلی جو حیران کر دینے والی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ نیند میں سے میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ عائزہ کمرے میں نہیں ہے۔ عائزہ کی تلاش میں کمرے سے باہر نکلا تو مجھے وہ بچوں کے کمرے میں نظر آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں آہستگی سے چلتا ہوا کمرے کے دروازے پر پہنچا تو عائزہ ان سوتی ہوئی بچیوں سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، دیکھنا میں تمہارے بابا کے قاتلوں سے کیسا بدلہ لوں گی۔ انہوں نے مجھ سے میرا بھائی چھینا ہے، تمہارے سر سے باپ کا سایہ گیا، میں بھی انہیں اتنی آسان زندگی نہیں گزرنے دوں گی۔ آج ان کا بڑا بیٹا میرے گھر میں میرے ساتھ ہے اور وہ اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، کل ان کو چھوٹا بیٹا بھی یہی ہوگا۔ ایک ایک کر کے میں ان کی ساری اولادوں کو ان سے جدا کر دوں گی اور پھر میرے دل کو قرار آ جائے گا۔ وہ سوتی ہوئی حور اور میرب سے باتیں کر رہی تھی جبکہ میرے ہوش اڑ گئے، اور پھر میری نظر اس تصویر پر پڑی جو عائزہ صاحبہ کے ہاتھ میں تھی، اور مجھے یہ چہرہ پہچاننے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ یہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات تھی جب میں اور میرے بابا نے دونوں موٹر سائیکل چلا رہے تھے کہ اچانک ہی بابا کی تیز رفتاری کی وجہ سے ایک شخص موٹر سائیکل کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد تھا۔ سڑک کیس کرتا ہوا وہ شخص میرے ذہن میں پوری طرح سے بس گیا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی انسان تھا جو میرب اور حورب کا باپ تھا، لیکن وہ عائزہ کا شوہر تو نہیں بلکہ بھائی تھا۔ اس کے انتقال کے بعد عائزہ نے دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ انہوں نے نہ جانے کیوں شادی نہیں کی تھی، اور اب وہ دونوں بچیوں کی پرورش کر رہی تھی کیونکہ ان کی ہاں انہیں نہیں چھوڑ کے جا چکی تھی۔ عائزہ صاحبہ
اپنے بھائی کے قاتل سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے مجھ سے شادی بھی کی۔ پہلے تو جب میں ٹیوشن پڑھانے آیا تب انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں، لیکن پھر اگلے ہی دن انہوں نے میری معلومات نکلوائی کیونکہ مجھے ان کے گھر جانا تھا، تو انہیں سب کچھ سمجھ آ گیا تھا، ہر بات پتہ چل گئی اور وہ وہیں سے انہوں نے بدلہ لینے کا منصوبہ بنا لیا اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ لیکن رات کے اندھیرے میں عائزہ صاحبہ کا سچ مجھ پر واضح ہو گیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے کہا، اس روز میں بھی اپنے والد کے ساتھ تھا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ تھا، میرے والد نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا۔ عائزہ نے مجھے دھکا دیا اور کہا، تمہاری وجہ سے میرا اکلوتا بھائی چلا گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے اور ان کی ماں انہیں چھوڑ کر چلی گئی، تم لوگوں کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی، تمہارے ماں باپ کو بھی تمہارا دکھ دیکھنا پڑے گا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ قسمت کا لکھا تھا، لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں اور یہ حقیقت ہے، مگر عائزہ صاحبہ نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ وہ پوری رات روتی رہی اور میرا دل کرم میں ڈوبا رہا۔ اگلے دن میں اپنے والد کے پاس گیا جو بہت مشکل سے مجھ سے ملے۔ میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی۔ وہ میرے ساتھ عائزہ کے گھر پہنچے اور ان سے معافی مانگی۔ میرے والد نے کہا، اس حادثے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی مجھے سکون نہیں ملا، میں نے اپنی پوری زندگی اس دکھ کا ساتھ گزاری ہے۔ میرے والد کے اس قدم نادام ہونے، وہ بار بار معافی مانگنے پر عائزہ نے انہیں معاف کر دیا۔ میں نے عائزہ سے درخواست کی کہ وہ ہماری شادی کو قبول کر لیں۔ میرے والد کو بھی ابھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ اس طرح حورب اور میرب کا مستقبل بہتر ہو سکتا تھا۔ عائزہ نے بالآخر اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اب میں پڑھائی کے ساتھ نوکری بھی کر رہا ہوں اور جتنا ممکن ہو گھر کا خرچ اٹھاتا ہوں، باقی اخراجات عائزہ کی زمینوں سے پورے ہوتے ہیں۔ ان کے بھائی کی زمینیں سے جو آمدنی آتی ہے وہ حورب اور میرب کی تعلیم پر خرچ ہوتی ہے، جبکہ عائزہ اپنی زمینوں کی آمدنی ہم دونوں پر خرچ کرتی ہے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ وقت پر مجھ پر حقیقت کھل گئی اور میں نے اور میرے والد نے عائزہ سے معافی مانگ لی۔ آج ہم سب ایک بہتر زندگی گزار رہے ہیں اور میں اپنی محبت اور ذمہ داری کے ساتھ کھڑا ہوں۔